أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكن إذا راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے محترم، جس رہائی کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھی سے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا تاکہ اس جیل سے رہائی کی کوئی سبیل نکل آئے، اب وہ رہائی خود ان کے دروازے پر چل کر آئی ہوئی ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام اس کو مسترد کر رہے ہیں، اس کو ٹھکرا رہے ہیں. کبھی مانگے نہیں ملتی، کبھی ٹھکرائی جاتی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے شرط یہ لگائی کہ میں جیل سے باہر تب آؤں گا جب میرے دامن پر شہر کی خواتین نے عزیز مصر کے ساتھ مل کر جو الزام لگایا ہے وہ الزام جب تک صاف نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں جیل سے باہر نہیں ہوں. اب قاصد یہ پیغام لے کر جاتا ہے بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ چونکہ اس کی ضرورت تھی، خواب انتہائی اس نے ایسا دیکھا ہوا تھا جو ڈراؤنا تھا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس یعنی خواہش پر اس کو عمل کرنا پڑا، اور اس نے سب سے پہلے ان خواتین کو بلایا جن خواتین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ مل کر الزام لگایا تھا. بادشاہ کہنے لگا قال فما خطبکن اذا راوتن یوسف، اے خواتین تم یہ بتاؤ کہ کیا حال ہے تمہارا، کیا معاملہ ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے بہلانے کی کوشش کی، اس کو پھسلانے کی کوشش کی، اسے رجھانے کی کوشش کی، اپنی طرف میل کرنے کی اور گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی. تو اس سے ایک بات پھر ثابت ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی صرف سیدنا یوسف علیہ السلام پر ڈورے نہیں ڈال رہی تھی، بلکہ وہ سارا اشرافیہ اور وہ ساری بیگمات جو وزراء کی بیگمات تھیں، بڑے بڑے لوگوں کی بیگمات تھیں، ان سب نے یہ خواہش اور کوشش کی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے دام فریب میں پھنس جائیں. اس لیے بادشاہ وقت نے ان سب کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ، اب بتاؤ، وقت خاصا گزر گیا ہے، اب تم بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تمہارا. اور قلنا حاشا للہ، تو وہ فور ساری کی ساری اس بھری مجلس میں کہہ اٹھی کہ سبحان اللہ ہے، جس طرح کہتے ہیں سبحان اللہ. ایک اس وقت کہا تھا جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا اور ان کی صورت کو دیکھا تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ حاشا للہ ما ھذا بشر، کہ سبحان اللہ یہ بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی پہنچا ہوا فرشتہ ہے. اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے نہیں کہا، اب سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ کر انہوں نے کہا. ہاں جی، تو ثابت کیا ہوا جناب یوسف علیہ السلام کے حسن بھی بے مثال تھا، لیکن اس کی سیرت جو ہے اس کے حسن سے بھی زیادہ بے مثال تھی. اصل چیز تو ہے جی سیرت و کردار. ہاں جی، اصل چیز تو سیرت و کردار ہے. ظاہری حسن و جمال کی کیا اوقات ہے اور کیا ویلیو ہے. تو ساری کی ساری کہنے لگیں کہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس کے اندر کوئی برائی کا شائبہ تک نہیں دیکھا. ہم نہیں جانتے کہ اس نے کبھی ہماری طرف میلی آنکھ اٹھائی ہو، برے ارادے سے اس نے کوئی بات کی ہو. ہم نے اس کے اندر پاکیزگی ہی پاکیزگی دیکھی ہے، طہارت ہی طہارت دیکھی ہے. اس میں ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کے اندر کوئی برائی تھی. اب یہ بھری مجلس ہے، بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. پہلے بادشاہ مصر نے پوچھا ان خواتین سے، عزیز مصر کی بیوی کو علیحدہ کر کے یا اس کو چھوڑ کر ان سے پوچھا، تو انہوں نے گواہی دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے گواہی دے چکے تھے. وہ جو دروازے پر آیا تھا شاہد ایک دیکھنے والا، وہ بھی گواہی دے چکا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں. اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں. اب یہ تیسری گواہی خود ان کی سہیلیوں کی طرف سے آ گئی جو عزیز مصر کے ساتھ بیٹھتی تھیں، گپ شپ لگاتی تھیں، ان کی طرف سے آ گئی. اب جب چاروں طرف سے حق بالکل نکھر کر سامنے آ گیا تو پھر قالت امرأۃ العزیز، تو پھر اب عزیز مصر کی بیوی نے، جس کو بالعموم زلیخا کہا جاتا ہے، اس نے بھی کہا، کیا کہا، الآن حصحص الحق، اب تو حق واضح ہو گیا ہے. اب تو اس میں کوئی پوشیدگی والی کوئی شک والی جگہ نہیں ہے، حق واضح ہو گیا ہے، وضاحت کے ساتھ سامنے آ گیا ہے. اب میں کیوں یہ کہوں کہ، اور پھر وہ کہنے لگی کہ انا راودتہ، میں نے اس کو پھسلایا تھا عن نفسہ، اس کے نفس سے، وانہ لمن الصادقین. حضرت یوسف علیہ السلام اس میں شک نہیں ہے کہ سچوں میں سے تھے. ہاں جی، خود اس نے یہ گواہی دے دی. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ پچھتانا جو ہے نا جی، یہ پچھتانا یہ بڑی چیز ہے. جب انسان گناہ کر کے پچھتاتا ہے تو یہ ندامت کی پہلی سیڑھی ہے. ندامت جو ہے توبہ کی پہلی سیڑھی ہے، پچھتانا پہلی سیڑھی ہے. انسان گناہ کرنے کے بعد اگر پچھتائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے، اور کسی وقت یہ پچھتانا بہت کام بھی آتا ہے. یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو تھا، یہ جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو یہ بھاگ کر جا رہا تھا، اور اس نے فیصلہ یہ کیا کہ دریا کو، سمندر کو عبور کر کے دوسری طرف چلا جاؤں گا.
لیکن جب یہ پانی کے اندر پہنچا تو وہ کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگی، تو لوگوں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اپنے ان خداؤں کو چھوڑ کر۔ اس وقت اس کے ذہن میں آیا جب مصیبت کو ٹالنے والا اللہ ہے، یہ مصیبت کی آخری شکل ہے کہ میں اب بالکل گر گیا ہوں، موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، جب مصیبت کو ٹالنے والا اللہ، یہی بات تو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، تو فوراً ان کو پچھتاوا آیا کہ یہ میں اب تک کیا کرتا رہا ہوں۔ وہاں سے لوٹ کر آئے، اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اپنی بیوی کے ذریعے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پناہ دی اور یہ ایمان لے آئے۔ لیکن ایک پچھتاوا دیکھیں فرعون کا پچھتاوا تھا، جب انہوں نے بالکل موت کو سامنے دیکھا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں غرق ہو جاؤں گا اور ڈوب جاؤں گا، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، لیکن اس وقت کا پچھتاوا اس کے کسی کام نہ آیا۔ جی تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، پچھتانا وقت سے پہلے پچھتانا، جب مہلت بھی ہو، جب وقت بھی ہو اور طاقت بھی ہو، اس وقت اگر آپ کسی گناہ سے پچھتاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے، اور آپ کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے، آپ اس کو توبہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے قریب انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ زلیخا جو تھی یہ بھی پھر پچھتائی، اس نے کہا کہ میں نے تو بڑی زیادتی کی ہے، اتنے نیک نفس اور اتنے فرشتہ سیرت انسان کے اوپر میں نے الزام لگایا ہے، اور پھر اس کو سال ہا سال تک جیل میں رہنا پڑ گیا ہے۔ اب ان تمام خواتین نے بھی یہ گواہی دی، اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی یہ گواہی دی، معاملہ تو بالکل اب نچھڑ کر سامنے آیا، اور آپ یہاں خود اندازہ لگائیں کہ بادشاہ جو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دل میں پہلے گھر کر چکے تھے، لیکن اس گواہی کے بعد ان کا کس قدر مقام اور کس قدر عزت بڑی ہوگی، اور پھر بادشاہ نے اس گواہی کے آنے کے بعد کیا فیصلہ کیا، اس کا انشاءاللہ اگلی آیات میں ذکر ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔